السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید یار خان اور اس چینل پر کرتے ہیں ہم گفتگو کتابوں کے حوالے سے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اسلامک بکس کے اوپر۔ 3 کتابیں ایسی ہیں جو میں نے منتخب کی ہیں جن کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ نوید یار خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی کتاب کے ساتھ، اور آج جس کتاب دوستوں پہلی کتاب جو میں نے منتخب کی ہے آج کے لیے وہ ہے اللہ کے دوستوں کے حالات، اور اسے مکتبہ ارسلان نے پبلش کیا ہے اور اس کی قیمت جو میں نے ادا کی ہے وہ ہے 325۔ اس کتاب میں کیا ہے، اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ اللہ کے دوستوں کے حالات یعنی نیک لوگوں کے بارے میں اس میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ اس میں صحابہ اکرام، اس میں اولیاء اللہ، اس میں نبی انبیاء اکرام کے حوالات جو ہیں، جو ان کے معمولات تھے، جو ان کی زندگی کے مختلف امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں درج کیے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک آدھ پوائنٹ جو ہے وہ اس میں سے پڑھ کے ضرور سناؤں تاکہ آپ بھی فوری طور پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو ویسے تو اس کتاب میں بہت زیادہ انبیاء کرام اور صحابہ کے واقعات درج ہیں، لیکن فی الحال جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اور اس میں لکھا ہے کہ فقہی کمال اس کی ہیڈنگ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ ایسی عبادت کرے گا کہ روئے زمین پر کوئی شخص اس وقت وہ عبادت نہ کر رہا ہو، ورنہ اس کی بیوی کو 3 طلاق ہیں۔ بغداد کے بہت سے علماء اس کے حل سے عاجز رہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے مطاف کو اس طرح خالی کر دیا جائے کہ اس شخص کے سوا اور کوئی طواف نہ کر رہا ہو۔ تو ایک بہت مختصر سا لیکن پر حکمت واقعہ ہے کہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ عبادت جو ہے پوری دنیا میں اور کوئی اس وقت پرفارم نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو طلاق ہونے سے بچ جائے گی۔ تو اس قسم کے بہت زیادہ واقعات ہیں اس میں۔ اگر ہم اس کی انڈیکس دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعات ہیں، اس میں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں، رابعہ بصری کے حالات ہیں، اس میں بہت زیادہ اور علماء اکرام اور صحابہ اور انبیاء کرام کے حالات جو ہیں وہ درج ہیں۔ تو اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، بہت عمدہ کتاب ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ بک جس کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آسان فقہی مسائل، اور یہ کتاب بھی میں نے تقریباً 300 روپے میں حاصل کی ہے، اور اس کو پبلش کیا ہے مکتبہ بیت العلم نے۔ اس کتاب میں بیسیکلی درج کیے گئے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے جو ڈیلی کے مسائل ہیں ہماری زندگی میں جو آتے رہتے ہیں، اور ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی فقہی حل چاہیے ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے اس مسئلے کو حل کر سکیں، تو ہمیں علماء اکرام کے پاس جانا پڑتا ہے، اور بہت چھوٹے چھوٹے بعض مسائل کو لے کے علماء اکرام کے پاس جاتے ہوئے بھی ہمیں جو ہے نا وہ شرم آتی ہے۔ تو اگر ایسی ایک کتاب آپ کے گھر میں موجود ہوگی تو آپ اس سے جو ہے وہ ریفر کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے اپنا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں اور ان سے جا کے جو ہے وہ اس کی مدد لیں۔ میں اس کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، وہ زیادہ بیسٹ آپشن ہے، لیکن یہ کہ ان شارٹ اگر آپ کو فوری طور پہ کسی مسئلے کا حل چاہیے تو یہ کتاب جو ہے اٹ کوڈ ہیلپ یو آؤٹ۔ اور میں چاہوں گا اس میں سے بھی ایک مسئلہ جو ہے جیسے میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، جس میں لکھا ہے کہ سفر میں سمت قبلہ ضروری ہے، یعنی اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ نماز کیسے ادا کریں گے، قبلے کا تعین آپ کیسے کریں گے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ سواری میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو کسی سے معلوم کرنا ضروری ہے، اگر کوئی بتلانے والا نہ ہو تو کتب نما یا چاند وغیرہ کو دیکھ کر قبلہ روح نماز پڑھے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو خوب غور و فکر کرنے کے بعد جس طرف دل کا میلان ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اگر نماز غور و فکر کرنے کے بعد شروع کی، پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ حقیقتاً قبلہ نہ، یعنی جس طرح وہ دیکھ کے پڑھ رہے تھے وہ قبلہ نہ تھا، تو نماز ہو گئی۔ اگر ریل وغیرہ میں قدر رش ہو اور رکوع و سجود کرنا ممکن نہ ہو تو ریل سے اتر کر باہر نماز پڑھے، اور نماز پڑھنا اگر مشکل ہو تو اس صورت میں جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرے، اور بعد میں اس نماز کا دہرانا ضروری ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ اگر میں سفر پہ جا رہا ہوں تو میں نماز کیسے پڑھوں، تو وہ میں اگر اس سے آگاہی حاصل کرنا چاہوں تو مجھے جو ہے وہ اس سے آگاہی مل سکتی ہے۔ تو دس از آلسو این امپورٹنٹ بک۔ جس طرح میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک بک کے بارے میں، تعبیر رؤیا کے بارے میں، تو وہ کتاب جس طرح آپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا بھی آپ کے گھر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو ہے آپ اس کے ذریعے سے دیکھ کے مذہبی اعتبار سے حل کر سکتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، عمل مختصر جنت کا آسان راستہ۔ یہ کتاب بیسیکلی میرے ایک ریلیٹیو نے لکھی ہے، اس لیے یہ کتاب مجھے فری آف کاسٹ ملی ہے، ایز اے گفٹ ملی ہے، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ لکھنے والے کا نام ہے محمد عظیم قریشی صاحب، اور جب ان کو پتہ چلا کہ میرا ایک ایسا کتابوں کے حوالے سے چینل ہے تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا اور کہا کہ لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اسے حاصل کر سکے۔ اس کتاب کو جو ہے انہوں نے بیسیکلی تو امریکہ سے پبلش کروایا ہے، لیکن یہ یہاں پہ بنوری ٹاؤن میں، کراچی جو بنوری ٹاؤن ہے اس کے ریفرنس سے یہ پبلش ہوئی ہے۔ اور اس ایک
प्रॉब्लम जो इसमें है वो आपको बताने से पहले वो ये कि इसमें इसकी कीमत दर्ज नहीं है, तो मैं आपको इसकी कीमत के बारे में आगाही नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इस किताब का जो सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सबसे अच्छी मुझे इसकी पब्लिकेशन लगी। आप देखें इसमें ना जगह जगह पेजेस के ऊपर डिफरेंट के ऊपर ऐसे जो है ना तस्वीरें भी बनाई गई हैं, और इसमें वाक़यात जो दर्ज किए गए हैं वो भी इसी तरह से हैं कि आपको पढ़ने में जो है वो एक इंटरेस्ट सा डेवलप होता है, आप अल्टीमेटली अट्रैक्ट होते हैं इस बुक की तरफ, और इसका पेपर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि इसमें बेसिकली है क्या, इस किताब में छोटे छोटे से अवामिल, छोटे छोटे से वज़ाइफ बताए गए हैं जो आप डेली जो है वो इख्तियार कर लें, अगर अपनी नमाज़ों के साथ उनको पढ़ें तो आप उससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें से भी मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊँ कि इसमें किस तरह से वाक़यात को जो है वो और वज़ाइफ को बयान किया गया है। तो इसमें एक वाक़या है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। उसमें इस तरह से लिखा है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मदीने की एक गली में एक बच्चे को चलते देखा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नीचे झुक कर बच्चे से कहा, बेटे अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। सहाबा ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप एक बच्चे से दुआ करने को कह रहे हैं, हालांकि आप खुद अशर मुबशरा में से एक हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, मैं इसलिए इस दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये बलूगत की उम्र को नहीं पहुँचा और अभी इसके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं है। तो ये इस तरह से वाक़यात मुख्तलिफ जो हैं वो इस किताब में दर्ज हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर ये किताब आप कहीं से हासिल कर सकें, वैसे तो मुझे इसका एग्जैक्ट सोर्स कि आप कहाँ से हासिल कर सकेंगे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे पता चले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसको बाद में एडिट करके डाल दूँगा ताकि आप उसे जो है वहाँ से हासिल कर सकें। लेकिन ये किताब मुझे बहुत पसंद आई है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर इसे कहीं से ढूंढ पाएँ तो एक दफ़ा फिर इसे देख लें, और इसे ढूंढ पाएँ तो आप इसे ज़रूर हासिल करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नई किताब के साथ, नई बातों के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ आने के बारे में जो है फौरी तौर पे पता चल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी वीडियोज़ को फेसबुक पेज पे भी आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोग जो है वो मेरे चैनल के बारे में जान सकें और किताबों से फ़ायदा हासिल कर सकें। जो असल मकसद है हमारे चैनल का वो यही है कि हम अपनी यूथ को जो है दोबारा किताबों की तरफ वापस ला सकें। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया, आप कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोज़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।